وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، چند دنوں پہلے جامعہ تعلیم الدین ڈابیل نے مروجہ تبلیغی جماعت کے سعدی مسلک کے عالمی امیر سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ اور ان کے مقلدین کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا، جس میں بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ اور ان کے مقلدین گمراہ ہیں، ان کے بیانات سننا درست نہیں، اور مسجد کے اندر یا باہر کہیں بھی ان سے اور ان کے مقلدین سے بیان کروانا بھی جائز نہیں۔ اس فتوے سے سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ کے مقلدین بری طرح تلملا گئے اور مفتی احمد خان پوری سمیت علماء دیوبند کے خلاف عجیب و غریب مضامین لکھنے لگے۔ اس مجلس میں وہی تحریریں پیش کر رہا ہوں۔ سعدی مسلک کے ایک عالم نصیب اڈوانی نے شیئر کیا۔ یہ فتویٰ یعنی باربیڈوز ویسٹ انڈیز والوں نے تازہ نکلوایا ہے، اس لیے کہ باربیڈوز میں 2016 میں سارے لوگوں نے نظام الدین والوں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ 2-4 کو چھوڑ کر پھر 5 سال نہ وہاں کوئی جماعت گئی نہ آئی۔ وہاں والے خود پریشان تھے کہ ان کی اولادیں غلط راہ اختیار کرنے لگی تھیں جماعتوں کا سلسلہ بند ہو جانے کی وجہ سے۔ پھر 2022 میں نظام الدین کی ایک جماعت ممبئی سے گئی، ان کو کسی مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیا گیا، جبکہ جمعیت علماء باربیڈوس کے صدر صاحب اس جماعت کو ایئرپورٹ خود گاڑی لے کر لینے گئے تھے اور اپنی اسلامک اسکول میں 8 دن تک ٹھہرایا، اور 8 دن تک سوائے ناشتے کے ان شورا والوں نے ہی خدمت کی۔ وہاں الگ الگ جگہیں 20 دن جماعت ٹھہری، سب شورا والوں نے ساتھ دیا اور اچھی خدمت بھی کی، اور کہا کہ 5 سال بعد ایک آپ کی جماعت آئی ہے۔ پھر نظام الدین والی جماعتیں وقفہ سے جانا شروع ہوئیں تو وہاں نظام الدین والا ماحول بننے لگا، تو ان لوگوں نے مولانا سعد صاحب کو بلانے کا ارادہ کیا، تو کچھ کٹر لوگوں نے مولانا سعد کو نہ آنے دینے کے لیے یہ فتویٰ نکلوا کر تازہ کروایا گیا، منظر عام پر لا کر باربیڈوس کے لوگوں کو مولانا سعد صاحب کو بلانے سے روکا جا سکے۔ سامعین، ڈابیل فتوے کو سعدی مسلک کے بعض لوگوں نے تعصب پر مبنی قرار تو دیا ہی، سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ کا موازنہ امام ابو حنیفہ سے بھی کر ڈالا، بلکہ عجیب و غریب دعوے بھی کیے۔ سعدی مسلک کے عالم سابق مہاراشٹر نے یہ تحریر شیئر کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو فتوے تعصب کی بنیاد پر لگائے گئے، آج حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو انہی فتووں کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے امام ابو حنیفہ کی تردید میں کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے گئے کہ امام صاحب نے قرآن اور حدیث میں تحریف کی ہے۔ امام ابو حنیفہ پر اسی طرح گمراہی کے جھوٹے فتوے دیے گئے، جس طرح آج مولانا سعد صاحب کے خلاف احمد خان پوری صاحب اور دیوبند کے بعض شدت پسند علماء نے دیے ہیں۔ امام بخاری سے بڑا نہ کوئی دیوبند میں ہے نہ کوئی ڈابیل مدرسے میں۔ امام بخاری نے جو باتیں امام ابو حنیفہ کے خلاف کہی ہیں، دیوبند کا فتویٰ گروہ اور احمد خان پوری صاحب ان باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر امام بخاری کی ان باتوں کو مانتے ہیں جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے خلاف کہی ہیں، تو پھر احمد خان پوری صاحب اور دیوبند کے فتویٰ گروہ کو حنفی مذہب چھوڑ دینا چاہیے۔ سامعین، ایک صاحب نے تو مروجہ تبلیغی جماعت کے سعدی مسلک کے امیر کو تبلیغ کا ہی امیر بنا ڈالا اور اپنی لنترانیاں سناتے ہوئے اٹھ پٹانگ باتیں لکھ گئے۔ انہوں نے لکھا: امیر تبلیغ دعوت و تبلیغ کے مخالفین سے سوال، کیا آپ اس فتوے کو مانتے ہیں جو سابقہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر دارالعلوم دیوبند کے علماء نے کفر اور گمراہی کا دیا تھا؟ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پر جو فتویٰ دیوبند نے دیا تھا، کیا آپ اس فتوے کو مانتے ہیں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو فتویٰ لگایا گیا،
کیا آپ اس فتوے کو مانتے ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی نے امام الکبیر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور پوری دیوبندیت پر جو کفر کا فتویٰ دیا ہے، جس پر اس زمانے کے عرب علماء خصوصی طور پر مسجد نبوی کے امام اور خانہ کعبہ کے امام کے دستخط ہیں، کیا آپ اس فتوے کو مانتے ہیں؟ اور بھی علماء دیوبند ہیں جن پر کفر کے فتوے لگے ہیں، کیا آپ ان فتووں کو مانتے ہیں؟ جس طرح آپ اور ہم ان تمام فتاویٰ کو نہیں مانتے، اسی طرح 100 کروڑ تبلیغی لوگ ان فتووں کو نہیں مانتے ہیں جو عالمی امیر تبلیغ حضرت جی مولانا سعد صاحب صدیقی حفظہ اللہ پر دیے گئے ہیں۔ اصل میں یہ فتاویٰ جانبدار ہیں، سراسر جھوٹ، غلط الزامات ہیں، حسد، بغض و عناد اور عصبیت کے بنیاد پر ہیں اور تبلیغ دشمنی میں دیے گئے ہیں۔ اسلام، قرآن و حدیث سے ان فتووں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایمانداری، عدل و انصاف کے برعکس ہے اور 100% ظلم ہے، اور ان فتووں کی سازش بہت سالوں پہلے سے ہو رہی تھی، اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب گجراتی نے ایک بیان میں فرمایا کہ ابھی ہم نے دیوبند کے فتوے کا استعمال کیا، اگر ضرورت پڑی تو حکومت کو بھی استعمال کریں گے تبلیغ اور امیر تبلیغ کے خلاف۔ اس لیے کروڑوں تبلیغیوں پر ان فتووں سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے پاس اصل رہبر قرآن و حدیث موجود ہے اور رہنمائی کے لیے 4 مسلک کے کروڑوں علماء موجود ہیں۔ ہم کو اہل مخالف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو تبلیغ اور امیر تبلیغ کے خلاف علماء ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، وہ ہمارے علماء نہیں ہیں۔ آپ کے فتاوے، آپ کے علماء آپ کو ہی مبارک ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، بندے ناچیز، کشمیر الہند۔ سامعین، ڈابھیل سے تعلق رکھنے والے سعدی مسلک کے عالم نے ڈابھیل کی بڑی شخصیت مفتی احمد خان پوری صاحب کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس کچھ اس طرح نکالی۔ مولانا احمد خان پوری صاحب نے بڑے بڑے علماء کرام پر فتویٰ لگا دیا ہے اور انہیں گمراہ قرار دیا ہے، جیسے مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم، جن کی عمر 70 سال سے زائد ہے، وہ بھی احمد خان پوری صاحب کی نظر میں گمراہ ہیں۔ مولانا مبین صاحب دامت برکاتہم احمد خان پوری صاحب کی نظر میں گمراہ ہیں۔ مولانا جمشید قاسمی صاحب دامت برکاتہم احمد خان پوری صاحب کی نظر میں گمراہ ہیں۔ میاں جی عظمت صاحب جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ بھی احمد خان پوری صاحب کی نظر میں گمراہ ہیں۔ نظام الدین مرکز میں مستقل رہنے والے 120 علماء، جن میں 60% دارالعلوم دیوبند کے فارغین ہیں، وہ بھی احمد خان پوری صاحب کی نظر میں گمراہ ہیں۔ مظاہر کے علماء بھی احمد خان پوری صاحب کی نظر میں گمراہ ہیں۔ ہر ریاست میں تقریباً 10,000 سے زائد علماء جو نظام الدین مرکز کی تائید کرتے ہیں، وہ سب بھی احمد خان پوری صاحب کی نظر میں گمراہ ہیں۔ ابھی تو میں عوام کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ از مفتی اظہر قاسمی، ڈابھیل، گجرات، 27 مئی 2026۔ سامعین، مفتی ارشد دہلی والا زیدہ مجدہم نے سعدی مسلک کے عالمی امیر کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا۔ اس کے جواب میں ایک سعدی عالم نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفتی ارشد صاحب دہلی والا نے حضرت مولانا فضل الرحمان آدمی صاحب دامت برکاتہم کے اس جملے پر جو تنقید فرمائی کہ اگر امام ابو حنیفہ کے خلاف صاحبین کے قول پر عمل کر کے بھی ہم حنفی ہیں، تو مولانا سعد صاحب کے بعض غلط اقوال کو ترک کر کے بھی ہم ان سے جڑے رہیں تو کیا مذائقہ ہے۔ اس میں کئی علمی و اصولی پہلو ایسے ہیں جن پر معتدل انداز میں غور ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان آدمی صاحب کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو امام ابو حنیفہ کے درجے پر قیاس کیا جائے، بلکہ صرف ایک اصولی بات بیان کرنا مقصود تھی کہ کسی شخصیت کی بعض اجتہادی یا فکری لغزشوں کی بنیاد پر اس سے کلی برات اور مکمل قطع تعلق لازم نہیں آتا، خصوصاً جب کہ اس شخصیت کی پوری زندگی دین کی خدمت، دعوت، اصلاح امت، ذکر و تعلیم اور مسلمانوں کو ایمان و اعمال سے جوڑنے میں گزری ہو۔ اہل سنت والجماعت اور بالخصوص اکابر دیوبند کا ہمیشہ سے یہی مزاج رہا ہے کہ اختلاف کو اعتدال، ادب اور حسن ظن کے ساتھ دیکھا جائے، نہ کہ فوراً تضلیل، تبدیع اور تفسیق کی راہ اختیار کی جائے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی
اور امام احمد بن حنبل کے درمیان بھی بے شمار فقہی اختلافات رہے، حتیٰ کہ صاحبین نے خود امام ابو حنیفہ کے کئی اقوال سے اختلاف کیا، لیکن اس کے باوجود کسی نے امام صاحب کو گمراہ یا مبتدع نہیں کہا، کیونکہ یہ سب اختلافات اجتہادی دائرے میں تھے اور شریعت نے مجتہد کی خطا کو بھی معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اخطأ فلہ اجر واحد، یعنی جب مجتہد اجتہاد میں صحیح نتیجہ تک پہنچے تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر خطا کرے تو 1 اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اجتہادی خطا کی وجہ سے کسی اہل علم کو متون کرنا یا اسے ضال و مضل کہنا درست طرز عمل نہیں۔ مزید یہ کہ جن امور کو بنیاد بنا کر حضرت مولانا سعد صاحب پر بدعت اور ضلالت کے الزامات لگائے جاتے ہیں، ان میں اکثر چیزیں دعوتی، انتظامی اور تربیتی نوعیت کی ہیں، جیسے گشت، تعلیم، مشورہ، خروج اور دعوتی ترتیب وغیرہ۔ اور اکابر علماء نے ہمیشہ یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ وسائل و تدابیر زمانہ اور مصلحت کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، جب تک وہ شریعت کے کسی قطعی حکم کے خلاف نہ ہو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امداد الفتاویٰ میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ دینی مقاصد کے حصول کے لیے اختیار کیے جانے والے وسائل اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہوتے ہیں، بشرطے کہ ان میں کسی ناجائز امر کا التزام نہ ہو۔ لہذا تبلیغی جماعت کی بعض ترتیبوں کو مفید ذریعہ یا انتظامی نظام سمجھنا اور انہیں بذات خود مستقل شریعت قرار دینا دونوں الگ چیزیں ہیں، اور اگر کسی کی بعض تعبیرات میں غلطی ہو بھی جائے تو اس کی وجہ سے پوری شخصیت کو مبتدع، ضال، مضل قرار دینا انصاف اور احتیاط کے خلاف ہے۔ اکابر دیوبند مثلاً حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا قاری محمد طیب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت تھانوی وغیرہ کا ہمیشہ یہی مزاج رہا کہ اختلاف کے باوجود ادب، احترام اور خیر خواہی باقی رکھی جائے۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ اہل حق کی غلطی کو غلطی کہا جائے گا مگر ادب کے ساتھ، جبکہ حضرت مدنی نے فرمایا اختلاف کو دشمنی میں تبدیل نہ کیا جائے۔ افسوس کہ آج بعض لوگ علمی اختلافات کو فتنہ، نفرت اور شخصیت کشی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، حالانکہ شریعت نے زبان اور فتویٰ دونوں میں انتہائی احتیاط کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، یعنی جب کوئی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے ایک پر وہ بات لوٹ آتی ہے۔ صحیح بخاری۔ جب تکفیر میں اتنی سخت وعید ہے تو تضلیل اور اضلال جیسے الفاظ میں بھی بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے۔ اس لیے اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ جہاں کسی بات میں غلطی محسوس ہو وہاں علمی انداز میں رد کیا جائے، مگر کسی عالم کی پوری دینی خدمات، اخلاص اور محنت کو ختم کر کے اسے امت میں فتنے کا عنوان نہ بنایا جائے۔ اگر امام ابو حنیفہ کے بعض غیر مفتبی اقوال کے باوجود ان کی امامت، عظمت اور اتباع باقی رہ سکتی ہے تو کسی معاصر عالم کی بعض اجتہادی یا فکری لغزشوں کے باوجود اس سے تعلق رکھنے کو مطلقاً ناجائز یا گمراہی قرار دینا بھی محل نظر ہے، خصوصاً جب کہ وہ ضروریات دین کا منکر نہ ہو۔ لہذا حضرت مولانا فضل الرحمن اعظمی صاحب کے کلام کو صحیح تناظر میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جزوی اختلاف کسی شخصیت سے کلی برات کو لازم نہیں کرتا، اور یہی منہج اہل سنت، فقہائے احناف اور اکابر دیوبند کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی زبیر قاسمی، سہارنپور، یوپی۔ سامعین، عبید الرحمن نامی ایک جماعتی عالم نے یہ خیال نشر کیا، مطلقاً تبلیغ پر حرف اٹھانا بے وقوفی اور حماقت سے خالی نہیں۔ تم کیا جانتے ہو دعوت و تبلیغ کے بارے میں، جو یہ بار بار لگا رکھا ہے کہ مروجہ تبلیغ بدعت ہے اور بے وقوفی کی بات کرتے رہتے ہو؟ البتہ ہم مانتے ہیں کہ جب سے تبلیغ والے اہل سنت والجماعت کے علماء کی رہبری کو چھوڑ کر خود مختار تبلیغ کا جو کھیل کھیل رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ان کو علماء حق کی رہنمائی میں اور ان کے نقش قدم پر اپنے مشن کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور اگر فی نفس ہی
تبلیغ میں خرابی ہوتی تو کروڑوں آدمی اس سے راہیاب نہ ہوتے۔ ایسے ایسے لوگ جن پر بظاہر جہنمی ہونے کا حکم لگ گیا تھا، وہ بھی اس تبلیغ کی بدولت ہدایت یافتہ ہو کر شہادت کی وفات سے سرفراز ہوئے ہیں۔ آئندہ اس تبلیغ کو مروجہ تبلیغی جماعت بدعت ہے کہنے سے پہلے دلائل سے بات کرنا، ورنہ ناپاک زبان بند رکھنا۔ اللہ کے واسطے، ارے تم لوگ مولانا الیاس بانی تبلیغ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو۔ کسی ایک عمل میں ان کی سوانح حیات کبھی پڑھ کر دیکھو، کس قدر عظیم ہستی تھی۔ ایک مرتبہ کاندھلا میں شاہ عبد الرحیم رائے پوری اور مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی موجود تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت مولانا الیاس صاحب کو آگے بڑھایا گیا۔ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی موجودگی میں حضرت نے امامت کروائی۔ اب بتائیں کہ کیا تم جیسے غلیظ لوگ ان پر انگلی اٹھائے تو کیا یہ بات برداشت کے قابل ہے؟ آئندہ کبھی کسی عالم دین کے خلاف زبان درازی سے قبل 1000 بار اپنے انجام کے بارے میں سوچ لینا۔ ہاں، رہی یہ بات سین اور شین کی، تو ان میں کچھ علماء حق کے ماننے والے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جو قرآن و حدیث میں تحریف و معانی و مطالب بیان کرنے میں خود رائے قائم کرنے والے ہیں، جو جمہور کے خلاف ہیں۔ یہ بات کسی بھی حق ماننے والے کو قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ وقت کا ابدال ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی اطاعت حق سے ہٹنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، مطلقاً تبلیغ کو ٹارگٹ کرنا ہمیں منظور نہیں۔ ان میں جو خرابی ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ناپاک زبان سے اس عظیم پلیٹ فارم کو بدعت کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے خود ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اسماعیل گریبہ نامی ایک سعدی مسلک نے یہ تحریر نشر کی۔ حضرت مولانا زبیر صاحب مولانا سعد صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میں بیان کرتا ہوں، میں صرف بیان ہی کرتا ہوں، لیکن جب حضرت مولانا سعد صاحب بیان کرتے ہیں تو میں آسمان سے کچھ اترتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ سنو عزیز و دوستو، حضرت مولانا سعد صاحب کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے خاندان کا وہ چراغ ہیں جس کے ذریعے اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے۔ آپ لوگ اس بات کے چکر میں نہ پڑیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے جب تبلیغ کو شروع کیا تو لوگوں نے بڑے بڑے فتوے دیے، بڑی بڑی باتیں بتائیں، لیکن یہ کام چلا کیونکہ یہ اللہ کا کام تھا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی تبلیغ کی مخالفت میں لاکھوں پوسٹر چسپاں کر دے تو تبلیغ پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور اگر تبلیغ کی حمایت میں لاکھوں پوسٹر لگا دے تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ یہ کام انبیاء علیہم السلام والی محنت ہے۔ اس کام میں دونوں چیزیں ہیں، مخالفت بھی ہے اور اللہ کی نصرت بھی ہے، بلکہ مخالفت زیادہ ہے۔ مخالف ہمیشہ رہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ختم ہو جائے تاکہ عوام کو جیسے چاہیں ویسے استعمال کریں، کیونکہ عوام دین کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہی جانتی اور پہچانتی ہے۔ اگر نظام الدین سے ان مخالفین کے خلاف کچھ بول دیا جائے تو انہیں چندہ دینے والا بھی نہ ملے، اور اگر مرکز نظام الدین سے ان کے خلاف ایک لفظ بھی ممبر سے کہہ دیا جائے تو بہت سے لوگوں کا ڈھونگ ختم ہو جائے۔ لیکن مرکز نظام الدین میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کام میں لگے رہو، کرتے رہو، مخالفوں کی باتیں سننے اور ان کے تجزیے کرنے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہو، یہی اصل کام ہے۔ اس لیے ایسے فتووں اور ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتے رہو۔ سامعین، اخیر میں ایک اور تحریر پیش کر رہا ہوں۔ لکھنے والے کوئی صحیح الفکر عالم لگتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مرکز نظام الدین سے وابستہ علماء کے لیے ایک مشورہ۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، حق واضح ہو جانے کے بعد باطل سے علانیہ برات اختیار کرنا اہل حق کا ہمیشہ سے طریقہ اور اکابر امت کا روشن منہج رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس اپنے علاقوں کے علماء، ائمہ اور دینی شخصیات کو دیکھ کر راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر علماء خود کسی فکر یا جماعت کے بارے میں یہ سمجھنے لگیں کہ اب وہ حق پر باقی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود عوام کے سامنے خاموش رہیں یا اپنی سابقہ وابستگی کا واضح اعلان رجوع نہ کریں، تو عام لوگ اسی خاموشی کو تائید سمجھتے رہتے ہیں۔ اس طرح بے عملی اور سکوت بھی ایک قسم کی تقویت بن جاتا ہے،
چاہے دل کے اندر اختلاف موجود ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اکابر امت نے ہمیشہ یہ اصول اختیار فرمایا کہ جب کسی شخصیت، جماعت یا فکر کے بارے میں حق واضح ہو گیا تو انہوں نے مداہنت یا مصلحت کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ پوری دیانت، جرأت اور حق پسندی کے ساتھ اعلان برات فرمایا تاکہ امت اشتباہ اور فکری انتشار سے محفوظ رہ سکے۔ جو حضرات اکابر دیوبند اور اہل حق کی تاریخ و سوانح کا مطالعہ رکھتے ہیں انہیں بخوبی معلوم ہے کہ ایک زمانے میں سید ابوالعالیٰ مودودی صاحب بر صغیر ہی نہیں بلکہ عرب و عجم میں بھی اپنی قلمی صلاحیت، فکری قوت اور ادبی اسلوب کی وجہ سے غیر معمولی شہرت رکھتے تھے۔ ان کی تحریروں میں کشش، روانی اور اثر انگیزی پائی جاتی تھی۔ پردہ اور الجہاد فی الاسلام جیسی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں، عالم عرب میں انہیں پذیرائی حاصل ہوئی، مختلف اعزازات دیے گئے اور علماء کی ایک بڑی تعداد ان سے متاثر و وابستہ رہی۔ انہی وابستگان میں ہمارے اکابر بھی شامل ہیں، جن میں قابل ذکر حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم ایک عرصہ تک مودودی صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے۔ لیکن جب بعد میں یہ بات واضح ہو گئی کہ بعض اصولی، اعتقادی اور فکری امور میں مولانا مودودی صاحب کا قلم جمہور اہل سنت والجماعت اور اکابر امت کے منہج سے ہٹ رہا ہے تو ان حضرات نے شخصی طور پر سید ابوالعالیٰ مودودی صاحب سے ان مسائل پر گفتگو کی اور اختلاف رائے کیا۔ لیکن جب سید ابوالعالیٰ مودودی صاحب اپنے منظومہ عقائد و نظریات پر مصر رہے تو ان اکابر علماء نے خاموش رہنے کے بجائے حق بات کو واضح کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھا۔ چنانچہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح جیسی اہم کتاب تحریر فرمائی، جس میں اس سید ابوالعالیٰ مودودی صاحب کی فکر پر علمی نقد کیا اور اعلان برات کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مودودی صاحب کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت لکھ کر اپنی علیحدگی کے اسباب کو بیان کیا اور ان کے نظریات سے اعلان برات کیا اور پوری وضاحت کے ساتھ اپنے رجوع اور اختلاف کا اعلان بھی فرمایا۔ دیگر اکابر نے بھی علانیہ حق بات واضح کی اور امت کو ابہام میں نہیں چھوڑا۔ یہی طرز عمل ہمارے لیے ایک عظیم نمونہ اور اصولی مثال ہے۔ آج بھی صورتحال کسی حد تک اسی نوعیت کی دکھائی دیتی ہے۔ بعض حضرات مولانا سعد صاحب اور ان کی جماعت کو حق سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ وابستہ رہے ہوں گے، لیکن اب جب کہ دارالعلوم دیوبند ملک کے بڑے بڑے دارالفتہ، ممتاز دینی جامعات اور اکابر امت کے واضح فتاویٰ سامنے آ چکے ہیں کہ یہ فکر اور اس کی موجودہ سمت اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹ چکی ہے، تو ایسے حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اکابر کے اسی اسوہ کو اپنائیں۔ یعنی جس طرح پہلے اکابر نے حق واضح ہونے کے بعد جرأت و دیانت کے ساتھ اعلان برات فرمایا تھا، اسی طرح آج بھی ان حضرات کو کھل کر یہ واضح کرنا چاہیے کہ اب جب کہ معتبر دینی اداروں، اکابر امت اور اہل حق علماء نے اس فکر کی حقیقت واضح کر دی ہے، لہذا ہم اس سے برات اور علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ خصوصاً وہ علماء جو دارالعلوم دیوبند یا اس کے ہم مسلک و ہم مشرب اداروں سے فارغ ہوئے ہیں، انہیں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی اسناد پر عقائد اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے اور تقویٰ و دیانت اختیار کرنے کی نصیحت درج ہوتی ہے۔ گویا وہ اپنی سند حاصل کرتے وقت اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے صحیح عقائد و منہج پر ثابت قدم رہیں گے۔ لہذا اگر کوئی شخص ذاتی مفادات، معاشرتی دباؤ، تنظیمی وابستگی یا ذہنی تردد کی وجہ سے ایسے راستے پر باقی رہتا ہے جسے اکابر امت اور معتبر دینی ادارے گمراہی قرار دے چکے ہوں، تو کم از کم اسے اپنے موقف کو واضح کرنا چاہیے تاکہ عوام الناس دھوکے اور اشتباہ میں مبتلا نہ رہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اب مصلحت اور سکوت چھوڑ کر واضح موقف اختیار کیا جائے تاکہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز نمایاں ہو اور عوام الناس صحیح رہنمائی حاصل کر سکیں۔ یہی دیانت، حق پسندی اور اکابر کی صحیح اتباع کا تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔